बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूं सैयद अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं दो अहम खबरें लेकर आया हूं, और वो इंतहाई अहम खबर यह है कि एक बहुत बड़ी जमात जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी हुई है, जिसने पूरे पाकिस्तान में भी पहले सपोर्ट किया था, उसने दोबारा से एक दफ़ा शमूलियत का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकीकी आज़ादी का मार्च है, इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में हैं ये लोग, काफ़ी कमिटेड लोग होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी कराई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने मैरियट इस्लामाबाद में, और साथ में उन्होंने मुकम्मल तावन का ऐलान किया है। उनकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी थी वो भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेल जोल में मसरूफ़ रही है। बाकी उन्होंने बहुत सारे इंतज़ामी काम भी किए हैं और इंतज़ामी काम को साथ लेके चलने का वादा भी किया। एक तो खबर ये थी। इसके अलावा जो दूसरी खबर है, इंतहाई अहम खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस जमात को एक शख्स धमकियां देता था। एक शख्स हमेशा ये बात कहता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर लिया और मैंने वो कर लिया। आज उस बंदे ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं राना सनाउल्लाह की। ये दोनों बड़ी अहम खबरें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मार्च है, यानी कि अभी रावलपिंडी नहीं पहुंचा और उसको जो कामयाबियां मिल चुकी हैं, मेरे इस वीलॉग में इंशाल्लाह ताला वो आप आज देखेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले जो मेरी सबसे पहली खबर है वो है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का, पूरे मुल्क में इस हिमायत का ऐलान कर दिया है। वो इससे पहले भी अलायंस करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हुकूमत है मजलिस वहदत मुस्लिमीन उसका हिस्सा है, उसका बल्कि मेन हिस्सा है। काफ़ी सीट्स इनके पास हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। आज उनके जो चेयरमैन थे, या उनके बल्कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। अल्लामा राजम नासिर अब्बास जाफरी में जो असद उमर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शीरी मज़ारी, इन दो लोगों की मौजूदगी में एक बहुत अहम ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी सूरत इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसकी उन्होंने जो मेन वजूहात बताई हैं मैं आपको वो बता देता हूं, क्योंकि ये जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, ये शुरू से ही, मतलब जिस मकतब से इनका ताल्लुक है, ये एंटी अमेरिकन है। ये हमेशा अमेरिका को मतलब पसंद नहीं करते हैं, अमेरिका के हमेशा खिलाफ होते हैं, और ये इनका ये कहना है। खिलाफ भी मैं आपको बात बड़ी क्लियर कर देता हूँ। आज एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जी हम दोस्ती का जो ताल्लुक है ना वो पूरी दुनिया से चाहते हैं, उसमें कोई नहीं है सिवाय एक को छोड़ के। और वो मुल्क उन्होंने बाकायदा तौर पे, यानी कि कैटेगोरिकली उन्होंने नेम लिया कि हम इसराइल के साथ किसी किस्म का ना दोस्ताना ताल्लुक चाहते हैं और ना ही हम उसके साथ कोई ताल्लुक। उसके अलावा जितने भी कुर्रा अर्ज पे ममालिक हैं, हम सबसे बेहतरीन एक अच्छा ताल्लुक चाहते हैं। दोस्ती का ताल्लुक हो, हर किसी के साथ हो, लेकिन अगर कोई बंदा या कोई मुल्क या कोई भी पावर, अगर वो अपने आप को पावर समझती है और वो हमें ये कहे कि हमारे जो चीजें हैं आप इनको करें, उनकी नेशनल सिक्योरिटी की वजह से वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी दाव लगाएं, अगर उनके अपने मफादात की वजह से हमारे मफादात को दाव पे लगाएगा, तो नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और उन्होंने एक और सवाल के जवाब में कहा, जब एक बंदे ने मतलब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि कुछ अरसा पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब थे, तो उन्होंने जब हज़ारा की किलिंग्स हुई थी तो उन्होंने कहा, इनको ब्लैकमेलर भी कहा और आपकी तरफ से बड़ी यानी कि तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके वज़ीर आज़म को। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि क्या अभी आप उस तमाम चीज़ को भुला के आ गए हैं? तो उन्होंने इसका बहुत प्यारा और खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखिए ये मेरा मुल्क बचाने की बात है, इसमें अगर मेरा कोई ज़ाती मफाद या मेरे जो कौम का मफाद था वो मैंने बाद में रखा है, और बाकी चीज़ें मैनेज हो भी चुकी हैं। हमें इख्तलाफ आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इख्तलाफ हम नहीं कर सकते, हमें इख्तलाफ इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन हम इस पॉइंट पे कि हमारी जो दाखिली खुद मुख्तारी है, जो हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी है, या हमारे मुल्क के जो मामलात हैं उसमें कोई बाहर का बंदा आके इंटरफेयर करे, ये हम बर्दाश्त किसी भी सूरत नहीं करेंगे। वक्ती तौर पे हम बिल्कुल इमरान खान के साथ हैं। अगर फ्यूचर में भी हमें लगा कि कोई इनकी और हमारी पॉलिसी में तसादुम है तो हम ज़रूर इख्तलाफ करेंगे, और इख्तलाफ जो है ये जमहूरियत का हुस्न होता है।
بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس پیغام کو واضح کیا, کلیئر کیا. اس کے بعد اسد عمر نے بھی بالکل ان کی باتوں کی تائید کی اور ان کا شکریہ بھی کیا کہ بڑے اچھے پیمانے پر یہ جو مطلب پنڈی ڈویژن ہے وہ اس میں MWM کی طرف سے بڑی اچھی کوآپریشن کر رہا ہے, بہت اچھے لیول پہ کوآپریٹ کر رہا ہے. ان کے جو لوگ ہیں منظم لوگ ہیں, مطلب اس طریقے کے جو پروگرامز ہیں, جو بڑے پروگرامز ہیں وہ مینج کرتے رہے. گو کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک سیل ہے جو اس طرح کے پروگرامز کو مینج کرتا ہے, لیکن ساتھ میں ان کی کوآپریشن بھی ہے, ان کی شمولیت بھی ہوگی اور ان کی ایک بڑی تعداد اس میں شامل بھی ہوگی. باقی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم صرف ادھر نہیں ہیں, یہ 2 ماہ یا 3 ماہ یا 4 ماہ کا طریقہ کار نہیں ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں یعنی کہ اگر یہ جو رجیم چینج کا جو آپریشن ہوا تھا اس کے خلاف تھے, اگر کوئی ہماری مخالف حکومت بھی ہوتی یعنی کہ ان کا تو ابھی الائنس تھا, اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی مخالف بھی ہوتا جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں یا ہمارا کوئی دشمن بھی ہوتا, تو باہر سے امپوز کیے ہوئے کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے کہ باہر کے لوگوں نے, بیرونی ممالک نے یا بیرونی ایجنٹس نے جس طریقے سے اس کو رجیم چینج آپریشن کو آپریٹ کیا ہے, ہم بالکل اس کی مخالفت کرتے اور پرزور مخالفت کرتے اور بندے کو پتہ چلتا دشمن ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی صفوں میں کھڑے ہوتے. تو یہ انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس نے بڑی پیاری اور خوبصورت سیر حاصل گفتگو کی. انہوں نے بالکل کہا کہ امریکہ جو ہے, امریکہ دوستی کے روابط ہم سے ضرور رکھے بلکہ پورے ملک میں, لیکن جو اس کی اجارہ داری قائم کرتا ہے, جس طریقے سے وہ دشمنی کرتا ہے, جس طریقے سے صرف اپنے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا اپنے ملک کے مفادات کے لیے وہ باقی کسی کا مفاد نہیں دیکھتا, تو اس کے خلاف انہوں نے بالکل یہ کھل کے یہ بات کی اور انہوں نے کہا ہم بالکل بھی امریکہ کو اس طریقے سے تسلیم نہ کرتے تھے, نہ کرتے ہیں, نہ کریں گے. یہ چیز ہوگی ایک. اب اس کے بعد ہے دوسرا پورشن. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوراً ان کی پریس کانفرنس ختم ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوئی جس میں نے آپ کو بتایا کہ رانا صلاح اللہ جو وزیر داخلہ ہیں اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کے, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس جو جس طریقے سے وہ پہلے ایک بڑی دھمکیوں والی, بڑی دھونس والی پریس کانفرنس کیا کرتے تھے, بالکل نہیں تھی. میں اس پریس کانفرنس میں خود موجود تھا, میں نے دیکھا ان کا رویہ بڑا ماٹھا تھا, بڑا ٹھنڈا تھا. گو کہ اس طریقے سے کہ جیسے وہ اس مارچ کی حمایت کر رہے ہوں, بالکل ایگزیکٹلی. یعنی کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا, پہلے باقی روٹس تو وہ دے ہی چکے ہیں, اگر آپ نے اتنا کرنا ہے, اگر اپنے آپ کو آپ نے اتنا لوہا منوانا ہے, آپ شروع سے جو کہہ رہے تھے کہ میں اس طریقے سے شیلنگ کروں گا, میرے پاس ڈرونز ہیں, میں نے یہ پولیس منگا لی ہے, میں نے یہ فورس منگا لی ہے, تو اب بالکل یعنی کہ آپ ایسے مطلب ایزی ہو کے میسج کیا. ایون کہ یہ بھی بات کی گئی کہ پریڈ گراؤنڈ میں جب صحافیوں نے سوال کیا کہ پریڈ گراؤنڈ میں بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ ان کو ان کا جو طیارہ ہے یا ان کا جو ہیلی ہے اس کو اترنے کی اجازت دے رہے ہیں, سوری ہیلی ہی ایک ہی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی بالکل ان کے لیے جو بیسٹ ہوگا سیکیورٹی کے لیے, کہ جو بندہ پہلے دھمکیاں دیتا تھا, جو کس طرح کی باتیں کرتا تھا, تم آؤ میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, اب وہ بندہ کتنا ماٹھا ہو گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی فطرت چینج ہو گئی, ان کی فطرت میں صرف بدماشی ہے, لوگوں کی قتل و غارت گری ہے. ان کی فطرت میں سب کچھ ایسا ہے جو کسی بھی کرپٹ عناصر میں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے ان پہ منشیات کا کیس بنا, جس طریقے سے انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا, جیسے یعنی کہ ان خواتین پہ جو پریگننٹ خواتین کی, ان کے پیٹ میں گولیاں ماری گئی, ان کے منہ میں گولیاں ماری گئی. تو یہ اس طریقے کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ کبھی اس طریقے سے ماٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں جو کامیابی ہے, سب سے اہم بات جس کی طرف میں لانا چاہتا تھا کہ اس مارچ کی, اس لانگ مارچ کی یہی کامیابی ہے. اب بھی مارچ راولپنڈی نہیں پہنچا اور جو سڑکوں کی آج کی صورتحال تھی, میں لاکھوں کا ورڈ یوز نہیں کروں گا, لیکن ہزاروں لوگ کل بھی مشل بردار ایک انہوں نے ریلی نکالی, آج کم و بیش 5000 موٹر سائیکلز کی ایک بائک ریلی, بڑی کامیاب بائک ریلی نکلی اور لوگوں نے دیکھا. یہ بالکل واضح پیغام ہے اس کو قوم کا, اس امپورٹڈ حکومت کو یا ان لوگوں کو جن لوگوں نے رجیم چینج کی. بہرحال ابھی نئے آرمی چیف آ چکے ہیں, سید عاصم منیر, ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اچھے انسان ہیں, بڑے کول مائنڈڈ ہیں, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ملک ہے اب بہت اچھے طریقے سے آگے کی طرف بڑھے گا. یہ جو پچھلے 8-9 ماہ یا جتنا ٹائم اس حکومت کو
بدلنے کے وقت اور اس کے بعد یعنی کہ جب حکومت بدل گئی ہے اس کے بعد لگا ہے، اور ہمارے ملک نے ہر حوالے سے تکلیف صحیح ہے، یعنی کہ ملک سے مراد میں ملک کی عوام کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ میں نے اس کی قیمت چکائی ہے۔ آپ نے بھی وہ جو 150 والا پیٹرول تھا جس کو یہ 125 یا 100 روپے کروانے آئے تھے اور بعد میں 250 روپے کا سیل کرتے رہے، اور جس طریقے سے بجلی کے یونٹ کو جو 18 روپے کا تھا اور جن کو انہوں نے 10 روپے کا کرانا تھا وہ 45 روپے پہ آج بھی ہم خرید رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگ عمران خان کے ساتھ نکلیں، اور عمران خان ایک نئے انتخابات جب ہوں گے، ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ اور کچھ نہیں چاہتے، عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ انہوں نے کسی حکومت پہ اٹیک کرنا ہے، نہ کسی بھی جمہوریت پسند بندے کو، نہ کسی سیاستدان کو یہ بات سوٹ کرتی ہے، تصادم کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی ہمارے ملک کے لیے یہ چیز اچھی ہے۔ آخری بات یہ کہ عمران خان الیکشن کے لیے نکل رہا ہے، عمران خان کو ایک اچھی تعداد چاہیے جس کے لیے وہ کوشاں بھی ہے، جس کے لیے اس نے لاہور سے سفر شروع کیا، پھر اندرون پنجاب میں رہے، باقی لوگ بھی نارتھ پنجاب میں کچھ رہے، کہ پی کے سے بھی وہاں شروع تھا۔ تمام لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نکلیں تاکہ جلد سے جلد الیکشن ہو، الیکشن کی کال ہوگی، ڈیفینیٹ سی بات ہے عوام کا مینڈیٹ جائے گا۔ ایک چیز ہر کسی کو کنفرم ہے، آج الیکشن ہو جائے تو پہلے تو میں 2/3 کہتا تھا، لیکن اب بات 3/4 سے بھی آگے نکل چکی ہے، یعنی کہ اب ایسے ہوگا کہ 80% جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہوگا، صرف 20% کسی اور جماعت کا، یعنی کہ جو اینٹی عمران خان لوگ ہیں ان کا ہوگا۔ تو اچھی امید اور اچھے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل 26 نومبر ہے، آپ تمام لوگ بھی نکلیں گے اپنے حق کی خاطر ان تمام مافیاز کو شکست دینے کے لیے، اور جلد سے جلد انتخابات میں شامل ہو کر آپ نے ووٹ کرنا ہے، اور ووٹ اور سپورٹ اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اس میں آپ کو کسی طریقے سے بھی نہ ہم باؤنڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ کو ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہر اس شخص کو ووٹ دینا ہے جو آپ کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو۔ ان گلی محلوں سے نکلیں، ان گلی نالے، یہ کچرا، ان چیزوں سے نکلیں اور ایک حقیقی آزادی کی طرف ایک اہم قدم بڑھائیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، خدا حافظ۔